صلی علی محمد وآل محمد۔ رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرور کائنات تنہا چل رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہو سکتا ہے سرور کائنات پسند نہ کرتے ہوں کہ کوئی ان کے ساتھ چلے۔ توجہ کا طالب ہے، ہو سکتا ہے سرور کائنات پسند نہ کرتے ہوں کہ کوئی ان کے ساتھ چلے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں فجعلت امشی تحت ظل القمر، میں نے چاند کی تاریکی کو اوٹ بنایا اور سرور کائنات کے مقابلے میں تھوڑے فاصلے پر چلنا شروع کیا۔ جب میں سرور کائنات کے مد مقابل تھوڑے فاصلے پہ چل رہا تھا، فالتفت ورعانی، سرور کائنات میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھا۔ میں یہاں روک کے کہوں گا کہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چل رہا ہو اور سرور کائنات اس کو نہ دیکھیں، چاہے وہ چاند کی روشنی میں چل رہا ہو یا چاند کی تاریکی میں چل رہا ہو، ان سے کیسے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ سرور کائنات ختمی مرتبہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے، جب چمکتا ہے تو دنیا کا مغرب بھی روشن ہو جاتا ہے، مشرق بھی روشن ہو مرعانی، سرور کائنات میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھا۔ ارشاد فرمایا من ھذا، کون ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ سرور کائنات میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے، مجھے موقع مل گیا کہ تھوڑی سی عقیدت کا اظہار کر دوں۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ سرور کائنات نے جب مجھ سے پوچھا من ھذا کون ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کے قدموں میں اپنی جان اور اپنی نسلوں کی جان کو قربان کرنے والا ابو ذر غفاری ہوں۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تعال یا ابا ذر، جناب ابو ذر سرور کائنات کے ساتھ ہو لیے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں فمشینا ساعتاً، کچھ دیر ہم چلتے رہے۔ سرور کائنات نے معرفت کی مختلف منزلیں طے کرائیں، ہم چلتے رہے، معرفت کی منزلیں وہ مجھے طے کرتے رہے، علم دیتے رہے اور مجھے مستفید کرتے رہے۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اجلس ہا ہونا، ابو ذر اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ جو ہے ابو ذر اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ ابو ذر کہتے ہیں جس جگہ پہ مجھے بٹھایا وہ جگہ پتھریلی تھی، ادھر ارد گرد پتھر تھے۔ سرور کائنات نے مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور ارشاد فرمایا ابو ذر میرا انتظار کرنا، اور خود غار ہرا کی طرف چل پڑے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا فطال اللبس، انتظار بڑھتا گیا، سرور کائنات نہ آئے۔ جب انتظار بڑھا اور کچھ لمحوں بعد میرے کانوں میں کچھ الفاظ آواز پہنچی، جب میں ملتفت ہوا غور سے سنا تو سرور کائنات آ رہے تھے اور ان کے منہ مبارک سے کچھ کلمات نکل رہے تھے۔ جب میں نے غور سے سنا تو سرور کائنات ارشاد فرما رہے تھے وَإِن سَرِقَ وَإِن زَنَا۔ توجہ رہے ہمارا موضوع کیا تھا کہ پروردگار عالم شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اگر اللہ چاہے جس سے